السلام علیکم. ہم آپ کو دوستی سیریز کی 5th ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے 70 تک کے حالات کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم 1970 سے لے کر 1975 تک کے حالات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ان 5 سالوں کے دوران پاکستان میں مختلف ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل چینجز عمل میں آئیں. 1970 کے جنرل الیکشن سے لے کر 1971 کی انڈیا پاکستان وار تک اور 1971 کی انڈیا پاکستان وار سے لے کر بنگلہ دیش کی کریشن تک، اور بنگلہ دیش کی کریشن سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کی فارمیشن تک کے تمام واقعات انہی 5 سالوں کے دوران پیش آئے. اتنی زیادہ میجر ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل چینجز کے باوجود پاکستان اور جاپان کی کوآپریشن اور تعلقات اسی طریقے سے جاری رہے. لیکن جاپان نے فیب 1972 میں بنگلہ دیش کو آفیشلی تسلیم کیا. اس ڈیسیجن نے انیشلی پاکستان کو ڈس اپوائنٹ کیا، لیکن گریجولی پاکستان اور جاپان کے بائیلیٹرل ریلیشنز ڈپلومیٹک میچورٹی اور کنٹینیوڈ ڈائلاگز کے ساتھ جاری رہے. انہی 5 سالوں کے دوران 1973 میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان عمل میں آیا، جبکہ جاپان میں تاکومی تناکا اور تاکیوو میگی جیسے پرائم منسٹرز کے سپرویژن میں جائکا جیسے مائل سٹونز اچیو ہوئے. یہاں میں آپ کو جائکا کے بارے میں بتاتا چلوں. جائکا بیسیکلی 1974 میں عمل میں آیا، اور جائکا کو جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کہا جاتا ہے. اور اس جائکا کے تحت جاپان نے اپنے تمام اوورسیز ٹیکنیکل باڈیز کو ایک ایجنسی کے امبریلا کے نیچے جمع کیا، اور اسی جائکا کے تحت پاکستان جاپان کا ایک امپورٹنٹ کوآپریشن پارٹنر بنا. اس لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ اور جائکا کے تحت جو انیشیٹوز لیے گئے اور جو ٹیکنیکل کوآپریشن عمل میں آئی، اور جاپان نے جو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور ایگریکلچر کے حوالے سے اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر سیکٹرز میں پاکستان کو جو سپورٹ دی، وہ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 6th ایپیسوڈ میں، جس میں ہم 1975 سے 1980 تک کے حالات کو ڈسکس کریں گے. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.